کم تعداد میں ہیں، کیونکہ جو روایتی طریقہ ہے، جو روایتی تصور ہے، اس کے پیچھے تو بہرحال ایک روایت کھڑی ہے، اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ جو میں جس نظریے پہ کھڑا ہوں اس کے ماننے والے بہت کم ہیں، تو لامحالہ اسے پھر ایک پناہ گزی نظر آتی ہے روایت کی، اور وہ کہتا ہے کہ چلو اس کا سہارا لے کر ہم جو ہے چلتے ہیں، ورنہ تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم فتنہ بن جائیں۔ یہ تصور جو ہے یہ ایک فطری طور پر ہر اس شخص کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جو جب بھی اس کے سامنے یہ سوال اٹھے گا کہ بھئی یہ تو ایک تعبیر کی اس کی حیثیت ہے، اور آپ جو بات کر رہے ہیں بہت کم لوگ جو ہے یہ تعبیر کر رہے ہیں، زیادہ لوگ تو تعبیر کر رہے ہیں، وہ تو دین کا وہی روایتی تصور ہے۔ تو اس تصور نے یقیناً وہ جو لوگ اس راستے پہ کھڑے ہوئے اور چلتے رہے، ان کے اندر بہت سے شکوک پیدا کر دیے ہیں، اور جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب ہم جب اس فکر کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بنیادیں کیا ہیں، اس فکر کو کن بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہے یا کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں کانفیڈنٹلی اس کے اوپر کھڑے ہو سکیں۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ ضرور تھا کہ یہ فکر موجود تھی، لیکن اس کو سپورٹ حاصل تھی عظیم شخصیات کی، اس کو سپورٹ حاصل تھی ابوالکلام کی، ابوالکلام آزاد کی، مولانا مودودی کی، علامہ اقبال کی، اور پھر ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ وہ عظیم شخصیات تھیں جن کا انفلوئنس اس دنیا میں بہت زیادہ گہرا ہے، اور یقیناً ان کی شخصیات جو تھیں، جب تک یہ موجود تھے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آیا یہ فکر صحیح بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب ہمیں خود اپنی بنیادوں کو اچھی طرح جاننا ہے کہ اس طرح کے جو مشکلات، یعنی ابھی جو آگے آنے والے ادوار کے اندر بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ اپوز ہوگا، اس کو دور کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس سوال کو، اس عالمی منظرنامے کا شعور بھی مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا شعور بھی ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو تصور اس وقت پوری دنیا کی فکری فضا پر غالب آ چکا ہے، وہ تصور ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ریلیٹیوزم، نسبتیت کا تصور۔ کوئی بھی نظریہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی یہ نظریے کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور باقی کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کی بنیاد جس نظریے پہ پڑی، جس کانسیپٹ پہ پڑی، تو وہ جو نظریہ تھا اس کا تعلق کرٹیسزم سے تھا، وہ ادبی تنقید سے تھا اس کا تعلق، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی۔ اور وہ بات کیا ہے کہ کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کی ان گنت ہوتی ہے، اس کی صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہی تعبیر ہے نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی تھیوری ہی ڈی کنسٹرکشن ہے۔ وہ جو بھی بات پیش کرتا ہے کہ یار اصل میں اس متن کی تعبیر یہ ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو رد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ کوئی کسی بھی متن کی ایک تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بہت خطرناک نظریہ تھا جس نے فکری فضا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور تقریباً 1980 کی دہائی میں یہ فرانس میں اس کی بنیاد پڑی، اور اس وقت پوری جو ہے انسانیت کی فکری فضا پر یہ غالب آ چکا ہے، یہاں تک کہ ویسٹ کے اندر، خاص طور پہ یو ایس اے اور یورپ کے اندر بھی تو سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے اندر یہ نظریہ بالکل چھا چکا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے جہاں سے نظریات جو ہیں وجود میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں جو بھی نظریہ موجود رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو پیش کرنے والا تو پھر چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ نظریہ کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے؟ وہ کسی نہ کسی متن میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور کیونکہ یہ اس کی بنیادی اس کے اوپر ہے کہ جو متن ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کی ایک تعبیر نہیں ہو سکتی، اس کی ان گنت تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اب نظریات کی دنیا میں ایک ہلچل مچ چکی ہے، اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اب نظریات کا دور ختم ہوا، اب کس کا زمانہ ہے؟ اب بیانیوں کا زمانہ ہے، اب صرف نیریٹو ہو سکتا ہے۔ نیریٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کہانی، ایک شخص جو ایک بات بار بار دہرا کر کرے، ایمفیسس سے کرے، تو اس کو ہم نیریٹو کہہ دیتے ہیں، بیانیہ کہہ دیتے ہیں۔ عام لفظوں میں کہا جائے تو کہ ایک کہانی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کہانیوں کا دور ہے، جس کی کہانی چل جائے وہ چل جائے، آپ بھی اپنا نیریٹو پیش کر دیں، دوسرا بھی پیش کر دے، جس کا بھی نیریٹو جو ہے کامیاب ہو گیا وہ بندہ اپنا نیریٹو کو لے کے چلے آگے۔ تو یہ ہے اس کا پورا تصور، وہ جو اس وقت عالمی فکری منظرنامے میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ تو اب ہر نظریہ جو ہے اپنی بنیاد جو ہے اس کو بچانے کے چکر میں ہے، لیکن کہاں سے وہ بچائے گا کہ جب یہ بات انہوں نے پیش کر دی ہے، یہ اتنی خطرناک ہے، اور یہ بات جو ہے اتنی خطرناک ہے کہ اس کی زد ہمارے اوپر بھی پڑتی ہے۔ ہمارا بھی جو دین ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ کس بنیاد پہ کھڑا ہے؟ وہ تو قرآن و سنت ہے، اور اگین قرآن و سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ابھی ہمارے سامنے تو ایک متن کی ہی شکل میں ہے نا۔
تو اب دیکھیں اس کی براہ راست زد پڑ رہی ہے ہماری بنیادوں پر بھی اور اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے قرآن کی بھی ایک تعبیر صحیح نہیں ہے، اس کی بھی ان گنت تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم اب جب نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ دین کا جو انقلابی تصور ہے یہی صحیح نظریہ ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے اللہ بھلا کرے جاوید احمد غامدی صاحب کا، انہوں نے ایک ایسی بحث چھیڑی کہ اس ناچیز کا بھی جو ہے وہ دھیان اس طرف گیا کہ اگر تو یہ بات یہ ہے کہ بیانیہ جو ہے وہی اب ایگزسٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ دین کا ایک وہ تصور ہے جو کہ موجود ہے، ایک تو ٹریڈیشنل کانسیپٹ موجود ہے، اسے وہ کہتے ہیں ٹریڈیشنل نیریٹو، جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، وہ روایتی تصور کو پیش کرتے ہیں۔ اس کو اگر ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کے آنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جو نیریٹو پیش کر رہا ہوں اس کی بنیاد قرآن پر ہے، جبکہ وہ نیریٹو جو امت مسلمہ میں رائج ہے اس کی بنیاد تاریخ اسلام پر ہے۔ تو ایک بہت بڑا انہوں نے چیلنج کیا کہ بھائی میں تو اپنی بنیاد کو قرآن سے لے رہا ہوں۔ تو پھر توجہ ہوئی ہماری بھی، کچھ تعلق ہمارا بھی تھا قرآن سے، کہ دیکھا جائے کہ قرآن کے اندر کیا نیریٹو پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، کسی شخص کے نظریات کو اپنے اخذ کرنا ہے تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کا بیانیہ کیا ہے، وہ کون سی بات ہے جو اس نے ساری زندگی بار بار دہرا کر ایمفیسس کے ساتھ کی۔ کوئی ایسی بات تو ہوگی نا، تو اس کو تو مانا جائے گا کہ اس کا اصل نظریہ ہے، اس پہ کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہوں گی جو مجہول ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، اور محکمات وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے ایمفیسس کے ساتھ ایمفیسائز کیا، اس کو بار بار دہرا کر بیان کیا ہے، تو اس کی بنیادوں کو بڑے واضح طور پہ جو ہے راسخ کیا ہے۔ اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی کوئی دو تعبیرات ہو سکیں۔ تو اب قرآن کا بیانیہ کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال تھا، لیکن جب اس کو اس اینگل سے دیکھا، اس کو پڑھا، تو ایک بڑا ہی اہم انکشاف سامنے آیا، اور وہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج، تاکہ آپ کے سامنے معلوم ہو کہ قرآن کا اصل میں مطمع نظر کیا ہے، وہ قرآن مجید کیا ہمارے سامنے نظریہ پیش کرتا ہے۔ ان ادر ورڈز، اللہ کا بیانیہ کیا ہے۔ اب اپنے بیانیوں کو ذرا چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کا بیانیہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے اور نکلے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں یقیناً یہ ایسی بات نہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی ہے، اس پہ ہمارے اسلاف جو تھے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں، جس کانٹیکسٹ میں آج یہ چیلنج پوز ہوا ہے، یہ سوال اٹھا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے بہرحال ہم اس کو ان آیات کو اس سٹرکچر سے پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآنی بیانیے کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا ہمیں، دو اصولوں کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا ہوگا اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ قرآن کو اگر ہم ترتیب نزولی سے پڑھیں گے تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے وہ بیانیہ ہمارے سامنے آ جائے، گو کہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مدنی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک ترتیب نزولی کے مطابق ہی ہے، اور زیادہ تر یہ بیانیہ کھلتا ہے مدنی صورتوں میں، تو اس لیے یہ مسئلہ اس لحاظ سے بھی نہیں ہے۔ لیکن ویسے ایک اصول کی حد تک اگر ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں زیادہ کلیئرلی معلوم ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے یہ بیانیہ انفولڈ ہوا۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جس پہ بہت کم کام ہوا ہے، ہمارے ریسنٹ مفسرین نے تو اس پہ کام کیا ہے، وہ ہے تطبیق بین الآیات کا معاملہ، کہ قرآن مجید ایک مسلسل کلام ہے، یہ کوئی ایسے کلام نہیں ہے، کوئی ڈس انٹیگریٹڈ کلام نہیں ہے کہ ایک رکوع جو ہے اس کا دوسرے رکوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے اوپر کام بہت کم ہوا ہے، لیکن یہ جس طرح شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کی تفسیر عثمانی ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے، جنہوں نے تطبیق بین الآیات کا خاص اہتمام کیا ہے۔ تو اس کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا اگر ہم اس بیانیوں کو اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ترتیب نزولی سے پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، تو پہلے ہمارے سامنے مکی صورتیں آتی ہیں، اور مکی صورتوں میں ہمیں معلوم ہے کہ جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں وہ بڑی واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے اجمالی نوعیت کی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار مکی صورتوں میں یہ بیان کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ تعالیٰ جو ہے رہنمائی کرتا ہے ان کی ایمان کی طرف، ایمان کے ساتھ، اور ان کو باغات میں لے جاتا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے اور جو اپنے رب کی طرف جھکتے رہے، تو پھر ان کے لیے وہی معاملہ ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں وہ جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، یہ انسٹرکشن آپ کو واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ لیکن یہ اعمال صالح کیا ہیں، ان کا تصور، ان کا جو ہے
مکمل تصور کیا ہے، یہ مکی صورتوں میں نہیں کھلتا، یہ جا کے پھر مدنی صورتوں کے اندر جا کے کھلتا ہے۔ اس طریقے سے مکی صورتوں میں ہمیں وہ ابدی محرمات ہیں، ان کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وہی ابدی محرمات، شرک سے اجتناب ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اولاد کو قتل نہ کرو، جو ہے وہ مفلسی کے ڈر سے، تو یہ ساری وہ ابدی محرمات ہیں جن کا ذکر آپ کو ملے گا، لیکن زیادہ تشریح نہیں ملتی، تفصیلات نہیں آتی شریعت کی جو بھی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو مکی صورتوں میں آپ کو چیز نظر آتی ہے وہ ایک تحریک چل رہی ہے، ایک کار رسالت کی ذمہ داری جو عائد ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لے کے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ اہل ایمان بھی چل رہے ہیں، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جن کا ذکر سورہ ہود میں آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ جو رسولوں کے واقعات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے دل کو ثبات آ جائے، آپ کے دل کو تسکین مل جائے، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس صورت میں بھی جو حق جو ہے پہنچ چکا ہو وہ پہنچ جائے، وَمَوْعِظَةٌ، اور یہ نصیحت ہو جائے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی ہو جائے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ ایک اس کا مقصد تھا ان واقعات کا کہ یہ جو اہل ایمان ہے وہ اس راستے پہ کھڑے رہیں۔ پھر یہ ایک انذار بھی تھا ان لوگوں کے لیے جو اس تحریک کے خلاف کھڑے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ ہے جو مکی صورتوں کا ہم اگر اجمالی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں زیادہ تفصیل نہیں کھلتی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے کیا، وہ زیادہ کھلتی ہے بات جب ہم مدنی صورتوں میں آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بہت اہم جو ایک جسے میں کہتا ہوں کہ خطبہ نمبر 1 ہے اہل ایمان سے، اور وہ پیج نمبر 1 بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بار بار میں ریفرنس اس کا دوں گا آپ کو، تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ پیج نمبر 1 ہے۔ وہ اہل ایمان سے پہلا خطاب جب تحویل قبلہ ہوئی، اور اس کے بعد پہلا خطاب جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیا وہ کیا تھا، اور اس کی گونج پھر سنائی دیتی ہے پورے قرآن کے اندر، خاص طور پہ مدنی قرآن میں۔ تو اس سے جو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو نماز، صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہے جو ڈٹ جانے والے ہیں، یعنی مشکل وقت آنے والا ہے، بی ریڈی فار اٹ، یعنی آگے جو ہے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بڑا مشکل وقت آنے والا ہے۔ جب مشکلات سامنے آئیں گی تو یاد رکھنا کہ 2 چیزیں تمہیں جو ہے وہ مدد دیں گی، ایک صبر، ایک تو وہ ڈٹ جانا ہے ان مشکلات کے اگینسٹ، اور دوسری کیا ہے کہ نماز، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہے جو ڈٹ جاتے ہیں اس راستے میں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور یاد رکھو اس راستے میں جانیں بھی دینی ہوگی، یہ ایسا راستہ ہے اس کے اندر جانیں بھی دینی ہوگی، اس پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو جو اس راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ ہے وہ پہلا خطاب جو اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ سے فرما رہے ہیں۔ اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، ایسے یہ بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ آزما کر رہے گا تمہیں خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور تمہارے جو رزلٹس ہیں اس کی کمی سے، وبشر الصابرین، تو پھر جو ڈٹ جانے والے ہوں گے ان کے لیے بشارت ہوگی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے مصیبت پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم ربی کی طرف انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جو ہے وہ رحمت بھی ہے اور ان کے رب کے انعامات بھی ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ یہ پہلا خطاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کیا۔ اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، ابھی روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر ابھی کوئی شریعت کا حکم نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک ابتدائی جو ہے رہنمائی دی ہے کہ کیا آنے والا ہے آگے۔ بالکل یہ ایسا ہی معاملہ ہے، اس کو اگر آپ اس کی معاصرت دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ وحی آئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، انہوں نے پھر ملاقات کروائی ورقہ بن نوفل سے، تو انہوں نے کیا کہا تھا ان سے کہا تھا کاش میں اس وقت تک موجود ہوں جب آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے آپ کو نکال دیں گے اور میں آپ کو پناہ دوں گا۔ تو اس پر وہ حیران ہو کے انہوں نے پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟
وہ تو اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو تو سب ان سے محبت کرتے تھے، وہ تو صادق اور امین تھے۔ لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ ناموس جس کے پاس بھی آیا ہے، یہ پیغام جس کے پاس بھی آیا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ تو یہ کار رسالت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی جس پر اللہ تعالیٰ اس امت کو فائز کر رہے ہیں ان آیات کے ذریعے، اور ساتھ ہی ابتدائی انسٹرکشنز یہی دے رہے ہیں کہ دیکھو بس تیار ہو جاؤ، آگے مشکل وقت آنے والا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب یہ بات سامنے آئی کہ بھئی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ تو بتایا گیا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے۔ لیکن یہ آزمائش کس نوعیت کی تھی، اس میں ابھی تھوڑا سا اشارہ ان آیات میں سامنے آیا کہ وہ کون سی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما کر رہے گا، خوف سے، بھوک سے، اور پھر وہ ساری باتیں۔ اور اس کے بعد اسی سورہ بقرہ میں کچھ آیات کے بعد اس کے بعد کچھ آیات آتی ہیں جس میں عمرے کا ذکر ہے، شرک سے اجتناب کا ذکر ہے، حلال و حرام گوشت کا ذکر ہے، نماز، زکوٰۃ، قصاص، روزہ، یہ سب احکامات ہیں، ان کا ذکر آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک حکم آتا ہے جس سے وہ معلوم ہوا پہلی دفعہ کہ وہ کیا مشکل وقت تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے خطبے میں جو ہے بیان کر رہے تھے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے جس میں پہلی دفعہ قتال کا حکم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتال کرو، ان سے لڑو اللہ کے راستے میں جو تم سے، جن کی روش یہ ہے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور ولا تعتدوا، اور دیکھو زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کھلی کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ اب صرف ہم نے یہی نہیں کرنا کہ اپنی اصلاح کرنی ہے یا دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، بلکہ اب لڑائی بھی کرنی ہوگی، اب ٹکر مول لینی ہوگی اس باطل نظام کے جو بھی رکھوالے ہیں ان سے۔ یہ ہے وہ حکم جب آیا تو سب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ وہ کیا مسائل تھے جن کا ذکر پہلے ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اس کی انسٹرکشنز دی، اسی آیت سے آگے جو آیات ہیں 191 سے لے کے 195 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی انسٹرکشنز دیں کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں مارو جہاں بھی تم پاؤ، ٹھیک ہے، انہیں قتل کرو، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور یاد رکھو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو کفر کا فتنہ ہے یہ بہت زیادہ شدید ہے، وہ جو فتنہ ہے جو قتل کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ یہ کفر کا فتنہ جو سب سے بڑا کنسرن ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہے وہ جو ورلڈ ویو، وہ لائف ویو ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کفر کا فتنہ کسی طریقے سے ختم ہو۔ کیونکہ اگر کفر کا فتنہ ختم نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے آگے، اسی میں وہ تشریح آئے گی اللہ تعالیٰ کی، پھر کیا ہوتا ہے جب کفر کا فتنہ تم ختم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، اس کو ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ کہانی سنائے یا کوئی مجھ سے یہ آرگیو کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے ہم پر کیسے فرض کر دیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگیو کرے کہ آپ نے ہم پر یہ لازم کیسے کر دیا، اس سے تو بڑا فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرما دیا کہ کفر کا فتنہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی انسٹرکشن بھی دے دی کہ دیکھو مسجد حرام کے پاس اگر قتال نہیں کرتے ہو تم نہ کرو، لیکن وہ کرتے ہیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر تم سے وہ قتال کرتے ہیں تو ان سے قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی جزا ہے۔ انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو مسجد حرام کے پاس قتال اگر وہ نہیں کرتے تم نہ کرو، لیکن اگر کرتے ہیں تو پھر تم کرو۔ دوسری انسٹرکشن کیا تھی کہ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ الگ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ساتھ ہی اس قتال فی سبیل اللہ کا اصل مقصد بھی بیان کر دیا کہ یہ قتال کیوں کرنا ہے، یہ ٹکر کیوں مول لینی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ قتال کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ، کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ٹھیک ہے، اور اگر تو جو ہے یہ رک جائیں تو زیادتی تو صرف جو ہے ظالموں کے اوپر ہی ہے، رک جائیں تو تم بھی ٹھیک ہے رک جاؤ۔ پھر ساتھ دوسری انسٹرکشن کیا تھی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ جو حرام مہینے حرام مہینوں کے بدلے میں ہیں، والحرمات قصاص، اور ان حرمات کا بھی قصاص ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، ٹھیک ہے، تو جو بھی زیادتی کرے تو اس کے مطابق اسی زیادتی، جتنی زیادتی اس نے کی ہے اس کے مطابق اتنی زیادتی کیا جائے، تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط بات نہیں ہے۔ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگین سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حرام مہینے ہیں جن کے اندر قتال کرنا ویسے ہی جائز نہیں تھا، تو اگر یہ ان مہینوں میں قتال کریں تو کیا کریں؟ تو سوال اٹھ سکتا تھا، اللہ نے پہلے جواب دے دیا کہ اگر وہ قتال نہیں کرتے تم نہ کرو، وہ کرتے ہیں تو تم بھی کرو۔ تو دونوں انسٹرکشن اللہ نے دے دی، مسجد حرام اس کے پاس قتال کرتے ہیں تب بھی تم نے کرنا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا، اور مسجد یہ جو حرام مہینے ہیں
ان کے اندر اگر قتال کی بات آتی ہے تو وہ بھی انسٹرکشن دے دیں کہ اگر وہ کرتے ہیں تو کرو، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور ساتھ ہی اس قتال کا حکم بیان کرنے کے بعد پھر اس کی ہدایات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف قتال جان سے نہیں کرنا، مال سے بھی کرنا ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا بایدیکم الا التہلکہ، اور اپنی جانوں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ واحسنوا، اور احسان کی روش پہ چلا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ بیانیہ کھلتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اس کے بارے میں ہدایات دے دیں، اس کے بعد پھر حج اور عمرے کے تفصیلی احکامات ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندگی کی جو دعوت دیتے ہیں وہ کسی ایک اور انداز میں دیتے ہیں۔ یہ احکامات سارے بیان کرنے کے بعد، نماز، روزہ، قصاص، حلال و حرام جو گوشت کے حوالے سے جو انسٹرکشنز تھیں وہ سب بیان کرنے کے بعد، قتال بھی بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ سارے کے سارے میرے احکامات ہیں، یہ نہ ہو کہ کچھ باتوں کو تم مان لو کچھ کو چھوڑ دو۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ٹھیک ہے، سب اسی کے حکم احکامات ہیں، قتال بھی اسی کا حکم ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کفر کا فتنہ ختم ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن ضللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور اگر تم نے روگردانی کی کہ اس کے بعد تمہارے پاس واضح جو ہے وہ نشانیاں، اللہ واضح دلیلیں اللہ کی طرف سے آ گئیں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پھر عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی اللہ کا تمہاری پھر حاجت نہیں ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، اب یہ ہے جو انداز ہلا دینے والا ہے، چونکا دینے والا ہے۔ شاید اس سے پہلے جو انسٹرکشنز آئی تھیں اس میں کچھ نہ کچھ ریلیکٹنس تھی، اس کا ذکر آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے باقی تمام احکامات جو تھے ان کو تو قبول کر لیا، لیکن دل سے غری بات ہے قبول کر لیا، لیکن بطبع بشری، یعنی غری بات ہے کہ صحابہ کرام سپر مین نہیں تھے، وہ سپر ہیومن نہیں تھے، بہرحال ان کو بھی وہ ساری مشکلات درپیش تھی جو ہمیں درپیش ہیں۔ تو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا حکم بہرحال کوئی بھی نفس ہو اس کے اوپر بھاری ہوتا ہے، تو خود صحابہ کرام پر بھی شاید اس پہ کچھ گرانی تھی طبیعت پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جھنجھوڑنے کے انداز میں فرمایا کہ هل ينظرون، اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی ابر کے سامانوں میں آ جائے، خود اتر جائے۔ اب what else do they want، جب یہ اللہ کے احکامات آ چکے ہیں، یہ واضح دلائل ان کے سامنے آ چکے ہیں، قرآن کا معجزہ ان کے سامنے آ چکا ہے، اب اس کے بعد ان کو کیا چاہیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اتر آئے، والملائکۃ، اور ملائکہ ہی اتر آئیں، وقضی الامر، اور بات ہی چکا دی جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، یاد رکھو تمام جو ہے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہے انداز اللہ تعالیٰ کا، یہ تمام احکامات ہیں، تمہیں ان سب کو ماننا ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کمپلیٹ پیکج ہے، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اٹس اے کمپلیٹ پیکج۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ فرماتا ہے سل بنی اسرائیل، پوچھ لو بنی اسرائیل سے، تمہارے سامنے میں نے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ رکھ دی ہے، قرآن میں آ گئی نا، اس سے پہلے یہ جو ہدایات پہلے آئی ہیں، انسٹرکشنز آئی ہیں، احکامات آئی ہیں، اس سے پہلے پوری بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ نے رکھی ہے کہ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ کتنی ہم نے ان کو جو ہے واضح نشانیاں دی تھی، وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بھی بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس پہ پہنچ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ شدید جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے۔ وہی بات میں عرض کر رہا تھا، یہ اللہ کی نعمت ہے، عطا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ عطا کی ہے، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر واپس دے دیتا ہے، اور پھر بڑا شدید عذاب آتا ہے پھر جس کے جو ہے وہ متحمل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ آخر کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ پھر اس میں بڑی تفصیلی بات ہے، ٹائم وقت بھی نہیں ہے، لیکن مختصر میں بات کر دوں، کان الناس امۃ واحدہ، کہ یہ تمام انسانیت جو تھی وہ ایک ہی امت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس انبیاء آئے، رسول آئے، ان کو بات سمجھا دی گئی، لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں نے اب اختلاف کر لیا ہے، مجبوری یہ ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت یہ نہیں ہے کہ فوراً پکڑے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کا رکھی ہے، یہاں پہ ایک بندہ اگر انکار کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے تو ویسے سب ایک ہی امت ہے، لیکن اب جب حق آ گیا تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہے، اور ان کے پاس اب جو بھی ہے طاقتیں آ گئی ہیں، اب ان کو اگر ہم نہیں روکیں گے، اس سے یعنی اہل ایمان نہیں روکیں گے تو کفر کا فتنہ پھیل جائے گا۔ تو یہ پوری اصل میں بحث ہے، وہی تطبیق بین الآیات کے ضمن میں آپ دیکھیں گے تو یہ ساری آیات اسی تناظر میں آ رہی ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت جو ہے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جھنجھوڑنے کے انداز میں، ہلا دینے والے انداز میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
اور تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ تمہیں جنت اس کے بغیر مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے. حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی چلا اٹھا، اہل ایمان بھی چلا اٹھے، دعائی دینے پہ مجبور ہو گئے، یا اللہ متى نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی یا اللہ. الا ان النصر اللہ قریب. اس کے بعد اللہ نے انہیں کہا کہ ہاں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ نے کسی رسول کو نہیں چھوڑا. انبیاء رسول علیہ السلام کے وہ واقعات قرآن میں موجود ہیں، قیامت تک کے لیے ان کو ثبت کر دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی زبان سے شکایات نکلی، بددعا زبان سے نکلی. آخر کار جو ہے وہ ان کی جو فرسٹریشن تھی وہ یہاں تک بڑھ گئی. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا طائف کے اندر، جو ان کی زبان سے شکایت کے الفاظ نکلے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ اصول ہی نہیں ہے اس کے بغیر میں جنت دے دوں، یہ لا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس کے بغیر تمہیں جنت مل کیسے سکتی ہے؟ اس لیے اے ایمان والو کان کھول کے سن لو، یہ تمہیں کرنا ہوگا. ایک قتال اور جہاد فی سبیل اللہ تمہیں کرنا ہوگا، ان احکامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی تمہیں کرنا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ کو پتہ ہے پہلے انسٹرکشن جو آئی تھی اس میں پہلے کس کا حکم تھا؟ قتال کا حکم تھا، پھر ساتھ ہی انفاق کا بھی حکم تھا. اب شاید ہو سکتا ہے یہی معاملہ ہو، واللہ عالم، کہ صحابہ کرام نے وہ قتال کے حوالے سے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی، ہاں انفاق کے حوالے سے پوچھا ہوگا کہ بھئی کیا اس کے مطلب کیا خرچ کریں. تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، ہاں یہ تو سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. پھر اللہ جواب دیتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی تم خیر کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے. لیکن دوسرا معاملہ امپورٹنٹ ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کر رہے؟ تو واللہ عالم شاید یہ معاملہ ہو، لیکن جو حکم آیا بڑا کلیئر اب آ گیا. پہلے تو ٹھیک ہے کچھ کیلو کال ہو سکتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پہ فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی اکراہت کی نہ ہو. اب یہ کتبہ ہمیں یاد نہیں ہے، وہ کتب علیکم الصیام بڑا اچھی طرح یاد ہے ہمیں، کتب علیکم القصاص وہ اچھی طرح ہمیں یاد ہے، یہ کتبہ ہمیں یاد نہیں ہے جو کہ بنیاد ہے، وہ جو دین کا انقلابی فکر ہے اس کی یہ بنیاد ہے. اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو عین ممکن ہے کہ کوئی شاید ایسی ہو جس سے تمہیں کراہت ہوتی ہو تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کسی چیز جو چیز تمہیں پسند ہو اچھی لگتی ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بہت کم احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. کچھ ایسے احکامات ہیں جن کو ویسے انسان سمجھ جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ اللہ فرمایا کہ اس کی جو اصل جو حکمت ہے وہ تم نہیں جان سکتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پھر وہی ایک مسئلہ ہوا تھا اس زمانے، اس کے تناظر میں ایک واقعہ ہوا جس میں پھر یہ سوال سامنے آیا کہ یہ جو ہے وہ جو حرام مہینے ان میں قتال کرنا کیسا ہے. اب پہلے جواب دیا جا چکا ہے، ہدایات دی جا چکی ہیں کہ اگر حرام مہینوں میں قتال کرو گے تو پھر کیا کرنا ہے، کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ کرتے ہیں کرو، مسجد حرام کے پاس قتال کرتے ہیں تو کرو، یہی بات آئی تھی. اب دوبارہ جب یہ سوال پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، اور اس وقت مزید تاکید سے اس کا جواب دیا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل قتال فیہ کبیر، ہاں انہیں بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بات ہے، وہ اچھی بات تو نہیں ہے حرام مہینوں میں قتال کرنا. وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا. وہ کفر بہ، اور اس سے کفر کرنا. والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا. واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے اہل جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ کفر کا فتنہ اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے بڑا مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. کہ کفر کا فتنہ قتال سے بہت بڑا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے حکمت بیان فرمائی، اور وہ اہم کیا کمال آیت ہے یہ جس سے سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، وہ ساری بحث جو اس وقت چھڑی ہوئی ہے اس حوالے سے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اے مسلمانوں اگر تم میری بات نہیں سمجھو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ بھول جاؤ کہ اگر تم ان سے قتال چھوڑ دو گے تو وہ تم سے قتال چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوگا، تم چوڑیاں پہنو گے تو وہ نہیں پہنیں گے،
وہ تم سے قتال کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم پہ سطاعت حاصل کر لیں گے، تم پہ اتھارٹی حاصل کر لیں گے اور تمہیں اپنے دین سے مرتد کر دیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، تو جو شخص بھی مرتد ہو گیا اپنے دین سے، اس پہ مر گیا تو یہی کافر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت کے سب زیرو ہو گئے۔ اور وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ جو ہیں وہ آگ والے ہیں۔ تو پھر اچھا رہے گا، پھر بہتر رہے گا۔ میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ رب العزت کا سب سے بڑا کنسرن۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہمارے لیے وہ ایک مسلمانیت ہی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے وہ دو دفعہ دہرایا گیا نا، ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے نصیحت دی ان کی بیٹوں کو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خود اللہ نے بھی یہی وصیت کی کہ دیکھو نہ مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ ہماری مسلمانیت، ہمارا ایمان سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس، اور اگر تم قتال نہیں کرو گے تو کفار تم پر غالب آ جائیں گے اور ایسا نظام برپا کر دیں گے کہ تم اپنے ایمان سے جاؤ گے۔ یہ ایک بہت بڑی بات آج کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو دینی تحریکیں ہیں، یہی تحریکیں ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دین کا اسلامی ریاست قائم کرو، اسلامی ریاست قائم کرو۔ کتنے احکامات ہیں جو اسلامی ریاست سے متعلق ہیں، جن کے 95% تو احکامات وہ ہیں جو ایک فرد سے تعلق ہے جن کا یہ چند احکامات ہیں، وہ چند حدود قوانین ہیں اور یہ آگے پیچھے بس اس کے لیے روڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے، جبکہ ہم نے 95% احکامات کو جو ہے امت کے اندر رائج کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم اعتراض کرتے ہیں ان پر تو اس کا جواب ہی آتا ہے، تو یہاں پہ اس کا جواب ہے، ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ اور بھائی وہ 95% دین کا ایمان نہیں بچے گا اگر یہ کام نہیں ہوا۔ اگر ہمارے پاس حکومت نہیں ہوگی، اتھارٹی نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے، ایمان نہیں بچے گا۔ کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ 95% احکامات جو ہیں اس پر امت رہے گی، اور کیا رہی ہے، کیا واقعاتی شہادت ہے اس کے اوپر؟ امت مسلمہ کدھر اپنے ایمان پہ رہی ہے؟ اکثریت کا تو حال یہ ہے کہ دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ ارتداد کی پتہ نہیں کتنی شکلیں ہیں جو اس وقت ہمارے آس پاس پائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ سورہ بقرہ ہے جس میں اب یہ بات از خود کھل رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کا بیانیہ جو اللہ تعالیٰ بار بار دہرا کر بیان کر رہے ہیں، اس کے ریشنل دے رہے ہیں، اس کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد نازل ہوئی، اس کے اندر بھی اس کا اعادہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی، اور پھر اس کے اندر جو تفصیل بیان کی گئی وہ تو اگین اس کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس میں ایک چیز ایڈ ہو گئی، مزید اس کی تشریح ہو گئی کہ جو پہلے آیت تھی اس کی مزید تشریح یہاں پہ آ گئی کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ پہلے تھا کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، اب وہاں پہ اشکال ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہی انٹرپریٹیشن میں فرق آ سکتا تھا، بس دین اللہ کے لیے ہو جائے، مطلب چلو نماز روزہ اللہ کے لیے ہو جائے، چلو چند حدود قوانین اللہ کے لیے ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس کی تشریح کر دی، آپ کوئی کہانی نہیں سنا سکتا جب تک کہ اب کل دین اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ فرماتے ہیں مجموعہ فتاویٰ میں کہ کوئی بھی ایسا حکم جو متواتر حکم ہے، جو امت مسلمہ جن کا کنسنسس ہے، ان میں سے ایک حکم بھی اگر مسلمانوں کا حاکم نافذ نہیں کرتا تو اس کے خلاف یہی آیت ہم پر لازم کرتی ہے کہ ہم ان سے قتال کریں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں جو ہے حکم دے، اس آیت کے ذریعے سے ہمارے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور پھر آگے سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ جنہوں نے پھر مدد کی اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حق پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی، پھر مسئلہ سامنے آیا، ایک مسلمانوں کو جو ہے شکست ہوئی، اس میں پھر مسلمان جو تھے وہ سوچنے میں مجبور ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا اور جو آیات نازل فرمائیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کیا عظیم آیات ہیں وہ کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ او مسلمانوں، نہ تو سستی کرو تم، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو، پریشان مت ہو اس شکست سے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تم پہ آج چرخہ لگا ہے تو اس سے پہلے تم جو ہے اس سے بڑا چرخہ ان کو لگا چکے ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یاد رکھو یہ دن ہیں جو پھرتے رہیں گے، پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی تم غالب کبھی وہ غالب۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصل جو اس کی حکمت ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اصل یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو حق و باطل کا مارکا ہے اس کا سب سے بڑا مصرف کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ حق و باطل کے اس مارکے میں جو حق کے لیے کھڑا ہوگا وہ مومن ہے، جو حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا وہ منافق ہے، اور جو وہ باطل کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ کافر ہے، اور جو بین ہے وہ منافق ہے۔ یہ ہے بیسیکلی چھانٹی جو اس دنیا میں بھی ہو کر رہنی ہے اور آخرت میں روز محشر بھی ہو کر رہنی ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا سب سے بڑا مصرف ہے جو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ تمہیں شہید بھی تو کرنا تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن ہے، یہ شعر پڑھنا تو آسان ہے، لیکن شہادت واقعی اگر کوئی چاہتا ہے تو کس طرح شہادت ملے گی جبکہ تم ہی فتح یاب ہوتے رہو گے، تو تمہیں کوئی چرخہ لگے گا تو بھی کچھ بندے شہید ہوں گے نا۔ تو اس تو تمہیں شہادت کا مقصد جو ہے شہادت کے منصب پر بھی فائز کرنا تھا۔ واللہ لا یحب الظالمین، ورنہ اللہ کو ظالموں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ریفرنس ٹو پیج 1 آتا ہے 142 نمبر آیت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور بائی دا وے تم نے حساب کیسے لگا لیا تھا کہ تمہیں جنت اس کے بغیر مل جائے گی؟ اب بتائیں، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں، تم نے حساب کیسے لگا لیا؟ یہی بیانیہ ہوتا ہے نا، بات کو دہرا کر بیان کیا جائے، بات کو بار بار تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار دہرا رہے ہیں، تاکید اس کے اوپر ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، بھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، وہ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کون ہیں جو ڈٹ جانے والے ہیں، ابھی تو ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے جنت اس کے بغیر مل سکتی ہے؟ اور پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَكَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہو کر کئی اللہ والے جہاد کرتے رہے ہیں، یہ تم پہلے لوگ نہیں ہو، اللہ کا اصول ان کے لیے بھی یہی تھا اور تمہارے لیے بھی یہی ہے۔ یہ نہیں معاملہ کہ صرف تم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ اللہ کی سنت اللہ یہی رہی ہے۔ وَكَأَيٍّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جو بھی اللہ کے راستے میں ان کو مشکل پہنچی تھی تو وہ انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری، وما ضعفوا وما استكانوا، نہ ہمت ہاری، نہ دبے، نہ سست ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں انہی آیات کے آگے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، یاد رکھو جو اس دن تمہارے اوپر پڑی ہے مصیبت وہ اللہ کے اذن سے تھی، ولیعلم المؤمنین، وہ اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں ایمان والے کون ہیں۔ یہ پرکھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر کے رہنا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ ان کو بھی جان لے جو منافق ہیں۔ یہ چھانٹی ہے جس کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جن سے جب کہا گیا قتال کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے۔ تو یہ ساری بات یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے سورہ آل عمران میں۔ اس کے بعد سورہ نساء آتی ہے، اس میں بھی یہ بات اسی شان کے ساتھ آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ قتال کرنا چاہیے ان کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ چکے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور پھر اس راستے میں جو ہے وہ مارا جائے، تو یا قتل کرے دوسروں کو، تو بھی قتل کرے یا مارا جائے، تو بل قتل ہو جائے اور یغلب یا جو ہے مغلوب کر لے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بھی آتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی جس کی وجہ سے میرا جو اپنا بھی جو دھیان اس بیانیے کی طرف گیا، جو بڑی عظیم آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 اللہ کیا فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اوہ اے منافقو تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر تم اس میں کثرت سے اختلاف پاتے۔ یہ میرا کلام ہے، اس کے اندر ایک ہی بات ہے، اس میں دو باتیں نہیں ہو سکتی، اس میں ایک ہی بات پہلے دن بتائی گئی ہے، وہی بات دوبارہ دہرا کر بیان کی گئی ہے، ایک ہی نظریہ ہے اس کے اندر، کوئی دو تعبیرات نہیں ہو سکتی، کوئی ملٹیپل تعبیرات نہیں ہو سکتی، اس کی ایک ہی تعبیر ہوگی، دو تعبیر نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ اللہ کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس پہ وقت کم ہے، بس وہ سورہ احزاب کا ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے ایک طرح سے یہ موضوع کنکلوڈ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احزاب مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، اور واقعی جو اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ جب تمہارے پر وہ فوج آئیں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں، جب کلیجے منہوں کو آ گئے،
اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم بھی اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، بڑے بڑے گمان. یعنی اس مقام پہ اللہ کے صحابہ کرام بڑے صحابہ قریبی سے چلے ہیں، لیکن یہ مقام ایسا تھا، 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے سامنے آ رہا تھا، اتنی بڑی فورس مسلمانوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. واقعی آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے. ہنالک ابتلی المؤمنون، تو اللہ فرماتے ہیں یعنی ممتحن بھی یہ کہہ اٹھا کہ میں نے امتحان لیا ہے. بڑی صحابہ کی شان ہے کہ پھر اس میں پورا بھی اترے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت اہل ایمان کو آزما لیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا دیا گیا جیسے شدید طریقے سے ہلایا جاتا ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اللہ کی سنت ویسے ہی برقرار رہی. وہی بات جو پہلے سورہ بقرہ میں بیان کر دی گئی تھی. وہ کون سی آیت ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. ابھی تمہارے اوپر تو وہ حالات نہیں آئے جو ان سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا زلزلو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ زلزلو کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہے وہ زلزلو جو صحابہ کرام کے لیے آ گیا. خود اللہ نے فرما دیا وہ زلزلو زلزالا شدیدا. اب اس کے بعد جو منافقین تھے انہوں نے کیا کومنٹ پاس کیا، کیا کہا، اور اہل ایمان نے کیا کہا، اس سے یہ سارا مسئلہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے. اور اس وقت جب یہ سارا منظر دیکھا تو کیا کہتے ہیں وہ منافقین؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. تو ان منافقوں نے بھی یہی کہا، اور جن کے دل میں نفاق کا مرض، انہوں نے کیا کہا؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ جتنے بھی ہم سے وعدے کیے تھے یہ سب اللہ اس کے رسول نے، یہ تو جھوٹے تھے. یہ کون سے وعدے تھے جو ان کو یاد تھے؟ یہ وعدے وہ تھے وہ جو کہ جی کیسر و کسرا کے محل ملیں گے اور بڑی فتح ہوگی. یہ سارے وعدے تو ان کو یاد تھے. لیکن اہل ایمان کسی اور مائنڈ سیٹ میں جا چکے تھے. اہل ایمان ان تمام آیات کو اپنے ذہن میں راسخ کر چکے تھے، اس بیانیے کو اپنے اندر اتار چکے تھے. وہ کسی اور مائنڈ سیٹ میں ہیں. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. جب لشکروں کو جب انہوں نے دیکھا مومنوں نے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہی تو اللہ اس کے رسول نے وعدے کیے تھے اور بالکل سچے وعدے کیے تھے. ہم سے تو وعدہ یہی کیا گیا تھا کہ اللہ آزما کر رہے گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے. اللہ آزما کر رہے گا، پرکھ کر رہے گا ایمان والے ہیں سچے طریقے سے اپنے ایمان کے روش پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ڈٹے ہوئے. اللہ تعالیٰ منافقین اور مومن کی چھانٹی کر کے رہے گا اور زلزلو کر کے رہے گا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ بالکل سچے وعدے تھے. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے ان تمام آیات کے اندر وہ سمجھ بھی لی صحابہ کرام. یہی ان کا مقام ہے، یہی ان کا یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی یعنی یہ جو صحابہ کرام کی شان کو ایک اور انداز سے واضح کرتی ہے کہ کیا کمال ہے کہ انہوں نے اس بات کو کس طرح سمجھا اور کس طریقے سے اپنے اندر اتارا. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. اس کیفیت میں ان کا ایمان بھی بڑھ گیا، تسلیم و رضا میں بھی اضافہ ہو گیا. اور پھر جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے عہد اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب حق و باطل کا مارکا ہوگا. فمنہم من قضى نحبہ منہم من ينتظر. اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا وہ عہد بھی پورا کر گئے کہ جان دے دی، کچھ لوگ منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا. ان کی کیفیت میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. یہ اس لیے ہوا اللہ فرماتے ہیں تاکہ سچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا بدلہ دے. والمنافقین ان شاء او یتوب علیہم. یا پھر منافق جو ہے ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ کان غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یعنی ابھی اور بھی بہت ساری ظاہری باتیں صورتیں مدنی صورتیں ہیں. اس کے بعد سورۃ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جتنی بھی آیات آپ پڑھ جائیں آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ قرآن میں نہیں ملے گا. اس کے قرآن مجید میں چند مقامات ایسے ہیں جس سے بظاہر بات اس بیانیے کے خلاف جاتی نظر آتی ہے لیکن اس کی بھی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے. دین کے جتنے بھی تصورات باقی تصورات ہیں ان کی بنیاد یا تو ان چند مقامات پر ہے، ان شاذ مقامات پر ہے جن کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے. اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھا گیا ہے. وہ بھی وقت نہیں ہے یہاں پہ میں اس پہ جاؤں تفصیل میں.
لیکن قرآن کا بیانیہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اسی دین کے انقلابی تصور کے پیچھے کھڑا ہے، اس لیے ہمیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس نظریے کے لیے کسی بھی مضبوط بڑی شخصیت کی پشت پناہی کی ضرورت نہیں ہے، یہی دین کا اصل نظریہ ہے۔ ہاں باقی سب جو نظریات کے اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نظریات ہیں، وہ نظریات نہیں ہیں، بیانیے ہی ہیں۔ صرف یہی نظریہ قرآن کا یہ صحیح معنوں میں نظریہ ہے۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔